السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے خلیل جبران کا ایک خوبصورت افسانہ جس کا نام ہے محبت اور مساوات۔ اے میرے مفلس دوست، اگر تمہیں اس بات کی آگاہی ہو جائے کہ مفلسی اور تنگ دستی جو تمہاری غمگینی اور بدنصیبی کا باعث بن گئی ہے، دراصل وہی چیز انصاف کے احساس اور زندگی کے رموز کا انکشاف کرتی ہے، تو شاید تم اپنی مفلسی کو بھول جاؤ۔ میں نے احساس انصاف کا نام لیا ہے کیونکہ اہل ثروت و دولت کے انبار جمع کرنے میں مصروف ہیں، انہیں تو اس احساس کے لیے فرصت ہی نہیں ملتی۔ میں نے رموز زندگی کے عرفان کا ذکر کیا ہے کیونکہ طاقتور اور قوی لوگ تو جھوٹے اقتدار اور عظمت کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور انہیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ سچائی کے صراط مستقیم کی طرف آ سکیں۔ اس لیے اے میرے مفلس دوست، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں تو اس بات کے لیے خوش ہونا چاہیے کہ تم انصاف کا منبع ہو اور کتاب زندگی ہو۔ تمہیں اس بات سے قانع ہو جانا چاہیے کہ وہ لوگ جو تم پر حکومت کرتے ہیں ان کے لیے تمہارا وجود نیکی ہے، اور جو لوگ تمہاری قیادت کا دم بھرتے ہیں ان کے لیے تمہاری ہستی، راستی اور کردار کا مینار ہے۔ اے میرے افسردہ دوست، اگر تم ذرا غور سے کام لو تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بد نصیبی جس نے تمہیں میدان جنگ میں شکست دی، دراصل وہی چیز قندیل بن کر تمہارے قلب و نظر میں نور افشاں ہے، اور اسی قوت نے تمہیں تاریکیوں کی ذلت سے اٹھا کر عظمتوں کے تخت پر بٹھا دیا ہے۔ اگر تمہیں ان حقائق کی آگاہی ہو جائے تو یقیناً تم اپنی قسمت پر قناعت کرنا سیکھ جاؤ گے۔ یہ واقعات تمہاری تعلیم و آموزش کا باعث بنیں گے اور تمہیں تنہائی اور درد مندی سے ہمکنار کر دیں گے۔ زندگی ایک ایسی زنجیر ہے جس میں بے شمار کڑیاں ہیں، اور اس میں سب سے اہم کڑی رنج و الم کی ہے، جو موجودہ حالات میں تسلیم و رضا کا سبق دیتی ہے اور مستقبل کے لیے امید و رجا بن کر خوشحالی کا وعدہ کرتی ہے۔ رنج و علم گویا نیند اور بیداری کے وقفے میں سحر کی آمد کا اعلان کرتے ہیں۔ اے میرے رنجیدہ اور مفلس دوست، مفلس روح کی عظمت اور برتری کی ضامن ہے، لیکن سیم و زر اس کی خباثت کا انکشاف ہے۔ غمگینی اور افسردگی تمہارے جذبات میں نرمی اور نزاکت کا باعث بنتی ہے۔ مسرت زخمی دلوں پر مرہم رکھتی ہے۔ اگر انسان زندگی سے غمگینی اور افسردگی کا وجود ختم ہو جائے تو اس کی روح ایک خالی تختی کی طرح رہ جائے گی، جس پر سوائے حرص و آز کے، نقوش کے اور کوئی بہتر چیز رقم نہ ہوگی۔ یہ جنس گراں بازار میں سیم و زر کے عوض نہیں بکتی، اور نہ ہی دولت کے انبار کی طرح اس کی اتنی فراوانی ہے۔ آج اہل زر اس الویت کی دولت کو لٹا بیٹھا ہے، اور اب بول حوثی اور عیش و آرام ہی اس کی زندگی کا مقصد واحد ہے۔ اے میرے دوست، مسرت اور حقیقی خوشی کے وہ چند لمحات جو کھیتوں میں کام کرنے کے بعد شام کو اپنے بال بچوں کے ساتھ گزارنے میں حاصل ہوتے ہیں، دنیا بھر کی دولتوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ وفود و شوق و انصبات سے ممور وہ سرمدی لمحات ہی دراصل بنی نوع انسان کی خوشیوں اور مسرتوں کا نچوڑ ہے۔ لیکن وہ زندگی جو حرص و آز کا مارا ہوا بول حوث دولت مند سیم و زر جمع کرنے میں گزارتا ہے، دراصل قبر کے کیڑے مکوڑوں کی مانند ہے۔ اس کی زندگی سراپا خوف و ہراس ہے۔ اے میرے افسردہ اور غمزدہ دوست، وہ آنسو جو تم بہاتے رہتے ہو لوگوں کی ہنسی زدہ پاکیزہ اور تصحیح کرنے والوں کے مذاق سے زیادہ شیریں ہیں۔ یہ آنسو دل کی نفرت کے گرد و غبار کو دور کرتے ہیں اور انسان کو شکستہ دل لوگوں کے غموں میں شریک ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ آج جس قوت و طاقت کے بیچ تم دولت مندوں اور سرمایہ داروں کے لیے بو رہے ہو، آنے والے کل میں تم اس کا فائدہ اٹھاؤ گے، کیونکہ قانون فطر کے مطابق آخر ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹے گی۔ رنج و غم کی وجہ سے جو اذیتیں اور تکلیفیں تم نے اٹھائی ہیں وہ آنے والے کل میں مسرتوں میں بدل جائیں گی، اور آنے والی نسلیں مفلسی
اور افسردگی سے محبت اور مساوات کا سبق سیکھے گی۔